شہزادہ ایان اور شہزادی مہرون کی خوبصورت کہانی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بغداد کی سرزمین پر ایک شاندار سلطنت ملکہ زہرا قائم تھی، جہاں انصاف اور خوشحالی کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان زین العابدین کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ ایان، جو نہ صرف بہادری اور ذہانت میں بے مثال تھا بلکہ حسن اور ذہانت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ایک رات شہزادہ ایان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک سرسبز وادی میں کھڑا تھا، جہاں ہر طرف خوشبو بکھیرتے پھول اور چہچہاتے پرندے موجود تھے۔ اچانک ایک نرم سی آواز سنائی دی، شہزادہ ایان، تمہیں ایک مقدس راز معلوم کرنا ہوگا۔ تمہاری تقدیر ایک پوشیدہ سچائی سے جڑی ہے اور اس کا جواب تمہیں چاندنی جھیل کے قریب ملے گا۔ شہزادہ ایان گھبرا کر جاگ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے استاد شیخ سلیمان کو خواب کے بارے میں بتایا۔ شیخ سلیمان ایک دانا بزرگ تھے جو علم و حکمت کے موتی بکھیرنے میں مشہور تھے۔ انہوں نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ تمہیں ایک بڑے امتحان کی طرف بلا رہا ہے۔ چاندنی جھیل کا ذکر کسی اتفاقی خواب میں نہیں آ سکتا۔ ادھر ملکہ زہرا کے پڑوس میں ریاست مہتاب کی حسین اور ذہین شہزادی مہرون اپنے والد سلطان قاسم کے ساتھ محل کی بالکنی میں کھڑی چاند کی روشنی میں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بھی پچھلے کئی دنوں سے ایک خواب دیکھ رہی تھی، جس میں اسے ایک سنہری دروازے کے پار ایک راز کا اشارہ ملتا تھا، مگر وہ ایک سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ وہاں رات کے وقت چاندنی زمین پر آ جاتی ہے اور کچھ پراسرار قوتیں وہاں بسیرا کرتی ہیں۔ جب شہزادہ ایان اور اس کے ساتھی جھیل کے قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز نظارہ ان کے سامنے تھا۔ جھیل کا پانی چاند کی روشنی میں یوں چمک رہا تھا جیسے کسی نے چاندی پگھلا کر اس میں ڈال دی ہو۔ اچانک جھیل کے درمیان سے روشنی کی ایک لہر اٹھی اور ایک نرم مگر پراسرار آواز گونجی، اے مسافر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادہ ایان حیران رہ گیا، لیکن اس نے ہمت سے جواب دیا، میں اپنے خواب کی حقیقت جاننے آیا ہوں، مجھے یہاں آنے کی رہنمائی ملی تھی۔ اچانک جھیل کے پانی میں ایک عکس ابھرا۔ یہ شہزادی مہرون کا عکس تھا، جو کسی محل کے باغ میں کھڑی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی۔ شہزادہ ایان نے یہ منظر حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس کا اس خواب سے کیا تعلق ہے۔ اسی لمحے جھیل کے کنارے ایک پراسرار درویش نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گہری روشنی تھی اور چہرے پر پرسکون۔ اس نے کہا، تمہاری تقدیر شہزادی مہرون سے جڑی ہے۔ اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو ریاست مہتاب جاؤ، جہاں شہزادی خود بھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، چاہے اسے اس کا شعور نہ ہو۔ شہزادہ ایان کو درویش کی باتوں نے مزید تجسس میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریاست مہتاب کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ دشوار تھا، گھنے جنگلوں، اونچے پہاڑوں اور خوفناک وادیوں سے گزرنا پڑا، لیکن شہزادہ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہا۔ چوتھے دن وہ ریاست مہتاب کی سرحد پر پہنچا۔ یہ ایک خوبصورت مگر پراسرار سلطنت تھی، جہاں رات کو چاند کی روشنی غیر معمولی چمک رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ اداس اور خوفزدہ تھے۔ شہزادہ ایان نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا، بابا، یہاں کے لوگ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ بوڑھے نے آہ بھری اور کہا،
ریاست مہتاب پر اسیب کا سایہ ہے۔ ہر ماہ کی 14ویں رات ایک پراسرار سیاہ گھوڑا محل کے قریب آتا ہے اور شہزادی مہرون کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر ایک پراسرار صدا دیتا ہے۔ شہزادی بے ہوش ہو جاتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ شہزادہ ایان یہ سن کر چونک گیا، کہیں یہ سب اسی خواب سے جڑا تو نہیں؟ وہ جلدی سے شاہی محل کی طرف بڑھا۔ محل کے دروازے پر پہرا سخت تھا، لیکن جب دربانوں کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ زین العابدین کا بیٹا ہے تو انہوں نے فوری اطلاع دی۔ جلد ہی ریاست مہتاب کے بادشاہ سلطان مراد نے اسے دربار میں بلایا۔ شہزادہ ایان، ہمیں تمہارا آنا خوشی دے رہا ہے، لیکن یہ وقت بہت نازک ہے۔ ہماری بیٹی شہزادی مہرون کسی پراسرار اسیب کے شکنجے میں ہے۔ اگر تم ہمارے مہمان رہنا چاہتے ہو تو خوش آمدید، مگر خبردار، یہ ریاست خطرے میں ہے۔ شہزادہ ایان نے ادب سے کہا، سلطان معظم، میں نہ صرف مہمان بلکہ ایک مددگار کے طور پر آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادی کے کمرے میں پہرا دینا چاہوں گا تاکہ اس اسیب کے راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ سلطان مراد نے کچھ دیر سوچا اور پھر اجازت دے دی۔ اس رات شہزادہ ایان اور اس کے ساتھی محل کی چھت پر چھپ کر شہزادی مہرون کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ 14ویں کا چاند جیسے ہی چمکا، اچانک ہوا میں سرسراتی آہٹ ہوئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز قریب آتی گئی۔ اچانک ایک سیاہ گھوڑا محل کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ گھوڑا شہزادی مہرون کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے آ کر زور سے خنخنایا۔ جیسے ہی اس کی آواز گونجی، شہزادی مہرون بے ہوش ہو کر بستر پر گر گئی۔ شہزادہ ایان نے جیسے ہی گھوڑے کو دھوئیں میں تحلیل ہوتے دیکھا، وہ حیرت اور تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ فوراً شہزادی مہرون کے کمرے میں پہنچا۔ شہزادی بے ہوش پڑی تھی، اس کی سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں اور چہرے پر عجیب سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ محل کے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی بے بس نظر آیا۔ یہ عام بیماری نہیں لگتی، شاید یہ جادو کا اثر ہے، طبیب نے سر جھکا کر کہا۔ شہزادہ ایان نے سلطان مراد سے اجازت لی اور ریاست کے پرانے عالم اور جادوئی علوم کے ماہر بزرگ شیخ زاہد کے پاس گیا۔ شیخ زاہد نے آنکھیں بند کیں، کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، شہزادی مہرون ایک قدیم بد دعا کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ اسیب دراصل ایک پرانی کہانی کا حصہ ہے۔ کون سی کہانی؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ شیخ زاہد نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، کئی سال پہلے ایک طاقتور جادوگر ضمیر الدین ریاست مہتاب میں رہتا تھا۔ اس کی نظر سلطان مراد کی سلطنت پر تھی، لیکن بادشاہ نے اسے جلا وطن کر دیا۔ جاتے وقت اس نے بد دعا دی تھی کہ اس کی روح پر ہر 14ویں رات واپس آئے گی اور بادشاہ کے خاندان پر سایہ ڈالے گی۔ وہی جادوگر اب ایک اسیب کی صورت میں سیاہ گھوڑے کی شکل اختیار کر کے آتا ہے اور شہزادی کی زندگی کی طاقت چوس رہا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ ایان کا خون کھول اٹھا۔ کیا اس اسیب کو روکا جا سکتا ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شیخ زاہد نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، ہاں، مگر یہ آسان نہیں۔ تمہیں جادوگر کے پرانے قلعے میں جانا ہوگا، جو ویران جنگل کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ وہاں اس کی روح کا خفیہ مرکز چھپا ہے۔ جب تک وہ تباہ نہ کیا جائے، اسیب ختم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شہزادہ ایان نے فوراً اپنے ساتھیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی وہ محل سے نکلنے لگے، اچانک ہوا میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک گہری خوفناک آواز گونجی۔
رک جاؤ شہزادہ ایان، اگر تم نے میرا راز فاش کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ مخلوق نے پوری ریاست کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ شہزادہ ایان نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویران جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ گھنا اور پر خطرہ تھا، جگہ جگہ سائے حرکت کر رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی نظر رکھے ہوئے ہو۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ایان نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ بالآخر ضمیر الدین کے قلعے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک پرانی خستہ حال عمارت تھی، مگر اس کے گرد ایک سیاہ روشنی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگے، اچانک زوردار قہقہا گونجا اور ایک ہیبت ناک سایہ نمودار ہوا۔ شہزادہ ایان، تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ آصف کی خوفناک آواز گونجی۔ ایان نے بے خوفی سے جواب دیا، میں تمہارا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ آصف نے قہقہا لگایا اور کہا، میں راز تک پہنچنے کے لیے تمہیں میرا سامنا کرنا ہوگا۔ اچانک تاریکی پھیل گئی اور سائے ایان کے گرد لپٹنے لگے، لیکن شہزادہ گھبرایا نہیں۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور شیخ زاہد کی دی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کر تلوار کو چمکا دیا۔ جیسے ہی اس نے تلوار کو گھمایا، روشنی کی ایک تیز لہر پھیلی اور آصف چیخ اٹھا، نہیں، یہ ممکن نہیں! آصف کی آواز لرزنے لگی۔ ایان نے ایک جھٹکے میں آگے بڑھ کر قلعے کے وسط میں رکھا ہوا سیاہ پتھر توڑ دیا۔ جیسے ہی پتھر ٹوٹا، آصف درد سے چیخا اور دھوئیں میں تبدیل ہو کر بکھر گیا۔ قلعہ لرزنے لگا، دیواریں گرنے لگیں اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ ایان اور اس کے ساتھی فوراً باہر نکلے، قلعہ زمین میں دھنس گیا اور اس کے ساتھ آصف کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ایان محل واپس پہنچا، شہزادی مہرون ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور ریاست میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان مراد نے ایان کی بہادری کو سراہا اور اعلان کیا کہ وہ شہزادی مہرون کے ساتھ شادی کرے گا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور ریاست میں جشن کا ساماں تھا۔ یوں شہزادہ ایان نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے نہ صرف ایک پرانی لعنت کا خاتمہ کیا، بلکہ اپنی محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔